وہ دیکھو میری ماں جل رہی ہے، وہ دیکھو میری ماں جل رہی ہے، مگر اس کی اس چیخ و پکار کا، اس کے اس درد کا، اس کی اس آواز کا، اس کی اس قرہن کا کسی پر کوئی احساس نہیں ہوتا، کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں اور اس کی بہن جل کر خاک ہو جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل پر۔ میں ہوں انبساط ندوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیلنگ آف دی لائف، زندگی کا احساس۔ آج کی ویڈیو میں آپ محسوس کریں گے درد اس بیٹے کا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں جل کر راکھ ہو گئی، درد اس بھائی کا جس کی نظروں کے سامنے اس کی بہن آگ کی بھینٹ چڑھ گئی، درد اس پتی کا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پتنی آگ کی نظر ہو گئی، درد اس باپ کا جس کی نظروں کے سامنے اس کی بیٹی آگ میں جھلس کر خاک ہو گئی۔ سامعین، یہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کلپنا اور تصور کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فلم اور ڈرامے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقت بھی کسی اور جگہ کی نہیں، کسی اور ملک کی نہیں، کسی اور شہر کی نہیں، بلکہ ہمارے ملک ہندوستان کے شہر کانپور کی ایک حقیقت ہے، جہاں ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں جل کر راکھ ہو گئی۔ 41 سال کی وہ بوڑھی ماں اپنے جھوپڑی کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے کبھی وہ پولیس کے دربار میں گہار لگاتی ہے، وہ وہاں کی ودھائک کے سامنے گڑ گڑاتی ہے، روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، کبھی وہ عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے کہ حضور، سرکار، میری جھوپڑی کو بچا لیجیے، میرے گھر کو بچا لیجیے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، ان پڑھ ہیں، گنوار ہیں، ہمارے بچے سڑک پہ آ جائیں گے۔ مگر اس کی اس درد کو، اس کی اس پیڑا کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوا، اور پولیس اپنے جتھے کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس بوڑھی ماں کی جھوپڑی کو گرانے کے لیے پہنچ گئی بلڈوزر کے ساتھ، اور اس کے گھر پر پہنچنے کے بعد وہ ماں اور 21 سال کی اس کی جوان بیٹی اس امید میں اور اس ڈر سے کہ شاید پولیس والوں کو، ان ظالموں کو، ان جابروں کو، وقت کے فرعون کو شاید دیا آ جائے، شاید ان کے حال پہ ترس آ جائے، رحم آ جائے، وہ رحم کی بھیک مانگتی رہی، مگر اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخرکار وہ گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیتی ہے کہ شاید وہ اس گھر کو گرانے سے باز آ جائے، رک جائیں، مگر پولیس والوں کو ذرہ برابر ان پر رحم نہیں آتا ہے، اور وہ اس گھر کو گرانے کا حکم دے دیتا ہے۔ گھر میں آگ لگ جاتی ہے، گھر آگ کی نذر ہو جاتا ہے، اور جلتے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے۔ بیٹا اور اس کا پتی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے، ماں کو اور اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کی یہ کوشش ناکام رہتی ہے۔ اس آگ میں وہ پتی اور بیٹا بھی جھلس جاتا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ پتی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی شریک حیات کو، اپنی زندگی کے ہمسفر کو، اپنی پتنی کو اور اپنی 21 سال کی جوان بیٹی کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بیٹا یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، آواز لگاتا ہے، گہار لگاتا ہے، پکارتا ہے، وہ دیکھو میری ماں جل رہی ہے، وہ دیکھو میری ماں جل رہی ہے، مگر اس کی اس چیخ و پکار کا، اس کے اس درد کا، اس کی اس آواز کا، اس کی اس قرہن کا کسی پر کوئی احساس نہیں ہوتا، کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں اور اس کی بہن جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہاں کھڑے سینکڑوں لوگ اس ماں اور بیٹی کے جلنے کے تماشے کو دیکھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، فوٹوز لیتے ہیں، مگر کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی، کسی کے اندر یہ دیا اور ترس نہیں آتا کہ اس جلتی ہوئی ماں اور بیٹی کو بچا سکے۔
یوں تو ہمارے ملک میں بلڈوزر کی کہانی کچھ پرانی سی معلوم ہونے لگی ہے۔ کبھی کھرگون کے اندر ہزاروں گھروں کو گرا دیا جاتا ہے، ہزاروں غریبوں، محتاجوں، بے بسوں اور لاچاروں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ کبھی دہلی کے اندر نہ جانے کتنے گھروں کو، کتنی جھگیوں کو، کبھی دہلی کے اندر نہ جانے کتنی جھگیوں کو بلڈوزر سے ڈھا دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، ہزاروں بے بس اور لاچار انسان بے گھر ہو جاتے ہیں۔ کبھی یو پی کے اندر نہ جانے کتنے گھروں کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا جاتا ہے، بلڈوزر کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے سماج کو، ہماری سوسائٹی کو، ہم لوگوں کو، ان لوگوں پر، ان ہزاروں بے بسوں پر، لاچاروں پر، کمزوروں پر اور بے سہارا لوگوں پر ذرہ برابر ترس نہیں آتا اور ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے۔ آج اسی کے تحت ایک ماں اور بیٹی آگ میں جھلس کر مر جاتی ہے۔ غور کیجیے، تصور کیجیے، کلپنا کیجیے اور سوچیے، اس بیٹے کے درد کو محسوس کیجیے، اس پتی کے درد کو محسوس کیجیے، اس منظر کو تصور میں اور کلپنا میں لائیے۔ کتنا دردناک اور کتنا کربناک وہ منظر ہوگا جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں اور اس کی بہن جل رہی ہوگی۔ جب ہمارے سماج کو اور ہماری سوسائٹی کو ان ہزاروں لوگوں کے درد کا احساس نہیں ہوا، ان کی چیخ و پکار کا اثر نہیں ہوا، اور ہماری حکومت کو ان کے واویلا مچانے سے، ان کے شور مچانے سے، ان کی آہ مچانے سے کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس بیٹے کے درد کو کون محسوس کرے گا؟ اس بھائی کے درد کو کون محسوس کرے گا؟ اس پتی کے درد کو کون محسوس کرے گا؟ اس باپ کے درد کو کون محسوس کرے گا؟ مرنے والی ماں کا نام پرمیلا اور مرنے والی اس بیٹی کا نام نیہا تھا۔ یہ ظلم جو ہمارے ملک میں غریبوں پر، محتاجوں پر، کمزوروں پر ہو رہا ہے، یہ ہم لوگوں کی نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے اور کیا ہمارے ملک کا نظام ہے کہ حکومت کا سارا زور اور اس کی ساری طاقت صرف اور صرف کمزوروں پر چلتی ہے۔ نہ جانے اس ملک کے کتنے لوگ جو اس ملک کا اربوں اور خربوں لے کر فرار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں پر حکومت کا کوئی زور نہیں چلتا۔ زور چلتا ہے تو ایک بے بس انسان پر، زور چلتا ہے تو ایک غریب پر، ایک محتاج پر، ایک تنگ دست پر، ایک فقیر پر، ایک لاچار پر۔ تصور کیجیے ہماری حکومت کس قدر پتھر ہو چکی ہے۔ بعض مرتبہ تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے، مگر ہماری حکومت اور ہماری سرکار ذرہ برابر پگھلنے کو اور ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ ان غریبوں نے، ان محتاجوں نے اور ان بے بسوں نے حکومت کی زمین پر اپنی جھوپڑی بسائی تھی، تو کیا اس کا حل صرف یہی ہے کہ ان جھوپڑیوں کو بلڈوزر کی نظر کر دیا جائے؟ کیا اس کا حل صرف یہی ہے کہ ان گھروں کو بلڈوزر سے گرا دیا جائے اور ان کو بے گھر کر دیا جائے؟ نہیں، یہ حل نہیں ہو سکتا۔ حکومت کو کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے۔ کیا ہمارے ملک کی عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں عدالتیں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا نظام نہیں ہے؟ ہمیں اس کے تحت کام کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں ساری چیزیں ہیں، ہمیں اس کے تحت کام کرنا چاہیے۔ کیا حکومت یا ہم اور ہمارا سماج اس بیٹے کو اس کی ماں، اس بھائی کو اس کی بہن، اس پتی کو اس کی پتنی اور اس باپ کو اس کی بیٹی واپس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، تا قیامت نہیں کر سکتا واپس۔ مگر ہم ایک انسان ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے، مانوتا کے ناطے ہم اس بیٹے کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس پتی کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر والے جل کر خاک ہو گئے۔ محسوس کیجیے ان لوگوں کے درد کو، ساتھ ہی ان لوگوں کے درد کو جن ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، جن ہزاروں لوگوں کو سڑک پر کھڑا کر دیا گیا، ان کے درد کو بھی محسوس کیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا شو فیلنگ آف دی لائف۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔